بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پاکستان میں جب چند سال قبل موبائل کمپنیوں نے 3G اور 4G نیٹ ورکس لانچ کیے تو صارفین کے لیے سب سے خوش آئند بات یہ تھی کہ اب وہ کہیں بھی اپنے موبائل فون کے ذریعے پہلے سے کہیں تیز انٹرنیٹ حاصل کر سکتے تھے۔ اب پاکستانی ٹیلی کام کمپنیوں جیز اور زونگ نے حال ہی میں 5G نیٹ ورکس کی ٹیسٹنگ شروع کی ہے اور اس کا چرچا پاکستانی ٹویٹر پر ہر جگہ جاری ہے۔ اس ویڈیو میں موبائل فون نیٹ ورکس کی اس 5ویں جنریشن کے بارے میں وہ 5 باتیں بتائی جا رہی ہیں جنہیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو نمبر 1، یہ جی کیا ہے؟ جب بات ہو موبائل کمیونیکیشن کی تو ٹیکنالوجی میں آنے والی بڑی اور بنیادی تبدیلیوں کو سائنسدان جنریشن یا جی سے بیان کرتے ہیں۔ سن 1980 کی دہائی میں جب موبائل فون اولین طور پر متعارف کروائے گئے تو وہ ریڈیائی لہروں کا استعمال کرتے تھے، نہ کہ ڈیجیٹل۔ اس کی وجہ سے آواز میں شور آنا اور غیر متعلقہ افراد کے لیے فون پر ہونے والی گفتگو سن پانا آسان ہوتا تھا۔ اس سسٹم کو فرسٹ جنریشن یا G1G نیٹ ورکس کہا جاتا تھا۔ 1990 کے اوائل میں سیکنڈ جنریشن یا 2G موبائل سسٹمز نے ان کی جگہ لینی شروع کی اور ان کی بنیاد گلوبل سسٹم فار موبائلز GSM کے ٹیکنیکل سٹینڈرڈز پر رکھی گئی۔ 2G نیٹ ورکس ڈیجیٹل تھے اور ان پر منتقل ہونے والے نیٹ ورکس نے خود کو GSM کہلوانا شروع کیا۔ اب آپ کو یاد آیا کہ پاکستان میں کسی زمانے میں موبائل کمپنیوں کے اشتہارات میں لفظ GSM پر اتنا زور کیوں دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2.5G میں GPRS ٹیکنالوجی کے ذریعے موبائل فون سے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہونی شروع ہوئی۔ 2.75G نیٹ ورکس میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھائی گئی اور اسے ایج کا نام دیا گیا۔ اب بھی آپ غور کریں تو کبھی کبھی سگنلز کی کمی کی وجہ سے آپ کے موبائل انٹرنیٹ پر E فار ایلیفینٹ لکھا آتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہماری لائف لائن یہی انٹرنیٹ ہوتا تھا اور آج ہم اسے کچھ خاص اہمیت نہیں دیتے۔ 3G ٹیکنالوجی کے آنے سے موبائل انٹرنیٹ کی رفتار بھی بہتر ہوئی اور سیکیورٹی بھی بہتر بنائی گئی۔ پاکستان میں اس کے لائسنس 2014 میں نیلام کیے گئے اور پاکستانی موبائل صارفین کے لیے انٹرنیٹ تک دور دراز علاقوں میں بھی رسائی ممکن ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک 4G لائسنس بھی نیلام کیا گیا جسے پاکستان میں زونگ نے خریدا۔ 4G تکنیکی طور پر بھی 3G سے کافی مختلف ہے اور اس کا نتیجہ صارفین کے لیے زیادہ تر صرف انٹرنیٹ کی تیز تر سپیڈ کی صورت میں ہی نظر آتا ہے۔ نمبر 2، 5G کے آنے سے دنیا کیسے تبدیل ہوگی؟ اب تک آپ نے یہ اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ 5G نیٹ ورکس کے آنے سے آپ کے لیے اور بھی تیز رفتار انٹرنیٹ تک رسائی ممکن ہونے والی ہے اور ایسا ہونے سے مندرجہ ذیل چیزوں میں بہتری آئے گی۔ ہائی ڈیفینیشن یعنی بہتر کوالٹی کی وائس اور ویڈیو کالز کر پانا، آن لائن ویڈیوز کو بھی بفرنگ کے وقفوں کے بغیر اعلیٰ کوالٹی میں دیکھ پانا، آن لائن گیمز کھیلتے وقت سست انٹرنیٹ کی وجہ سے دوسروں سے پیچھے نہ رہ جانا، بین الاقوامی تنظیم انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز IEEE کے سینئر ممبر خالد مختار کہتے ہیں کہ 5ویں جنریشن 3 بڑی تبدیلیاں لائے گی۔ ایک تو اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی جس سے آن لائن ویڈیو ایڈیٹنگ اور مشترکہ طور پر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، ان کے مطابق
لیٹنسی یعنی آپ کی انٹرنیٹ ڈیوائس سے منزل تک پیغام پہنچنے میں لگنے والا وقت 5G نیٹ ورکس کی بدولت بہت کم رہ جائے گا، جس کی وجہ سے سرجنز دور دراز علاقوں میں بیٹھ کر ایسی ہی سرجری کر سکیں گے جسے وہ وہاں خود موجود ہوں۔ ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے سپورٹس کھیلی جا سکیں گی، جبکہ اسی طرح دیگر کئی کام کیے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ مشینوں سے کنیکشن میں بہتری آئے گی، جس سے انٹرنیٹ آف تھنگز IoT کے میدان میں بہت زیادہ ترقی متوقع ہے۔ ٹیلی کام ماہر اور 5G ٹیکنالوجی کے محقق ڈاکٹر فیضان قمر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ آف تھنگز یعنی ہمارے آس پاس کی چیزوں کے ایک دوسرے سے رابطے بہتر کر سکے گی، جس سے ہماری گاڑیاں اپنے اندر موجود مسائل خود رپورٹ کر سکیں گی۔ ڈاکٹر اپنے پاس موجود سینسرز سے مریضوں کی زیادہ بہتر تشخیص کر سکیں گے۔ ڈاکٹر فیضان قمر ملائیشیا کی یونیورسٹی آف ملایا سے بطور محقق وابستہ ہیں اور 5G کمیونیکیشن ان کی تحقیق کا موضوع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5G کے آنے سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ روبوٹکس، انٹرنیٹ آف تھنگز، ٹرانسپورٹ، طب اور انسان کے لیے خطرناک شعبوں میں مشینوں کا استعمال کیا جا سکے گا۔ اور نمبر 3، 5G سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ڈاکٹر فیضان کہتے ہیں کہ 5G کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صارفین کے استعمال کے لیے بالکل تیار ہے درست نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس حوالے سے ابھی بھی آزمائشیں جاری ہیں۔ ایک عام صارف کے لیے سب سے بنیادی تبدیلی یہی ہوگی کہ ان کے لیے انٹرنیٹ کی سپیڈ پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے دنیا، معاشرے اور اقتصادیات پر کیا فرق پڑ رہا ہے۔ اگر مجموعی اثر کو دیکھیں تو بالآخر معاشرے پر اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ اس نسل کو ابھی نہیں تو 10 سال بعد یا 20 سال بعد ضرور فائدہ ہوگا۔ ٹیلی کام آلات کی تیار کنندہ چینی کمپنی ZTE کے پاکستان میں ٹیکنیکل مارکیٹنگ ڈائریکٹر کامران شاہد سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی ہوں گی جن کے ذریعے کاروباری برادری 5G کو استعمال کرنے پر قائل ہو سکے۔ کامران کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کا سب سے زیادہ استعمال چین، جاپان اور امریکہ میں ملے گا، اور یہ تینوں ممالک تیزی سے 5G لانچ کرتے جا رہے ہیں۔ 5G کے روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور دیگر استعمال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ سب اتنا قریب تک نہیں ہوگا جب تک کہ حکومت ایسی پالیسیاں نہیں لاتی جن سے ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، الیکٹریسٹی کمپنیاں اپنے کام کے لیے 5G کا استعمال کریں۔ 5G کے ذریعے آپ اپنے آبی وسائل کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے مانیٹر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی شخص یا کسی موبائل آپریٹر کے کرنے کا کام نہیں، بلکہ اس میں حکومت کو آگے آنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 5G آپ کو بہت کچھ کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، لیکن یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور نمبر 4، کہ 5G کے نفاذ میں ابھی کیا چیلنجز موجود ہیں۔ کامران شاہد کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مرتبہ حکومت لائسنس نیلام کرے تو نیٹ ورک کی حد تک تو اسے نافذ کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ تکنیکی بنیادوں پر تو اسے آسانی سے نافذ کیا جا سکتا ہے، اور اگر PTA اجازت دے تو یہ عملی طور پر ممکن ہے کہ پاکستان میں 1 سال کے اندر اندر لانچ کیا جا سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ممالک ایسے ہیں جہاں سرمایہ کاری پر منافع، ریٹرن اوور انویسٹمنٹ زیادہ ہو، وہ اس ارتقاء پذیر ٹیکنالوجی کو نافذ کرنے کا رسک تو لیں گے، لیکن پاکستان میں اس میں ابھی وقت لگے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ریگولیٹر یعنی PTA
فریکوینسی مختص کر دے تو بھی 2021 کے اختتام یا 2022 تک ہی اس کی کمرشل لانچ ہو سکے گی، کیونکہ ایک نیٹ ورک کو لانچ کرنے میں کئی ماہ لگتے ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے 3G اور 4G لائسنس کی بھی نیلامی کی تھی، جس کے ذریعے حکومت کو کئی ملین ڈالرز کا ریونیو حاصل ہوا تھا۔ کامران کہتے ہیں کہ موبائل آپریٹرز کے لیے یہ بھی اخراجات ہیں جن پر انہیں کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے مطابق 5G سے ہم آہنگ ڈیوائسز بھی ابھی پاکستان میں اتنے عام نہیں، جس کی وجہ سے اسے مکمل طور پر عمل میں آنے کے لیے کئی سال درکار ہوں گے۔ اور آخری بات نمبر 5 کہ کیا مجھے اس کے لیے نیا ہینڈ سیٹ چاہیے ہوگا؟ چونکہ 5G نیٹ ورکس میں سگنلز کی فریکوینسی موجودہ نیٹ ورکس سے مختلف ہوگی، اس لیے انہیں استعمال کرنے کے لیے ہینڈ سیٹس بھی مختلف چاہیے ہوں گے۔ جس طرح پرانے ہینڈ سیٹس کو 4G کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر فیضان کہتے ہیں کہ اس حوالے سے موبائل فون کمپنیاں اپنے 5G سے ہم آہنگ سیٹس تیار کر رہی ہیں، لیکن چونکہ 4G کے موجودہ سیٹ 5G پر کام نہیں کریں گے اور پاکستان میں ابھی بھی زیادہ تر آبادی اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتی، اس لیے عام صارفین کی 5G پر منتقلی میں کئی سال لگیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اسمارٹ فونز کی بیٹریوں پر تحقیق جاری ہے کہ سگنلز کو بھیجنے اور وصول کرنے میں کم سے کم بیٹری کا استعمال ہو، کیونکہ 5G کی ہائی فریکوینسی زیادہ توانائی خرچ کرتی ہے۔ ایسی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ سگنلز کو ایسے بھیجا جائے جس میں کم سے کم توانائی خرچ ہو تاکہ بیٹری کم استعمال ہو۔ فی الوقت موبائل فونز کی بیٹریاں صرف 1 سے 1.5 دن چلتی ہیں، لیکن اسے زیادہ عرصہ چلانے کے لیے تحقیق جاری ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔